انسانی معاشرہ اصل میں ایک بہت نازک بیلنس پر چلتا ہے۔ یہ بیلنس ہے حقوق اور ذمہ داریوں کا۔ جب تک یہ توازن قائم رہتا ہے سب ٹھیک چلتا ہے، معاشرے میں امن رہتا ہے، لیکن جہاں یہ توازن بگڑا بس وہیں سے سارے مسئلے جنم لینے لگتے ہیں۔ اور اسی بات سے ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، ایک ایسا سوال جو آج ہماری پوری گفتگو کا مرکز بنے گا۔ سوال یہ ہے کہ جو اختیار اللہ نے دیا ہی نہیں، وہ اختیار بھلا کسی کو کیسے مل سکتا ہے؟ یہ سوال ہمیں اپنے ہر رشتے کو، ہر تعلق کو ایک نئی نظر سے دیکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ تو بات ہو رہی تھی توازن کی۔ دیکھیں، جب حقوق اور ذمہ داریوں کا یہ بیلنس ٹھیک رہتا ہے نا، تو معاشرہ امن، انصاف اور احترام کی بنیاد پر آگے بڑھتا ہے۔ لیکن جب انسان خدا کی بنائی ہوئی حدوں کو بھول جاتا ہے، انہیں پار کرنے لگتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہی ظلم، ناانصافی اور ہر طرف بگاڑ۔ اور اسلامی تعلیمات میں یہ اصول بالکل واضح ہے۔ مطلب ہر انسان کو خدا کی طرف سے کچھ حقوق دیے گئے ہیں اور ساتھ ہی کچھ ذمہ داریاں بھی سونپی گئی ہیں۔ اور سب سے اہم بات پتہ ہے کیا ہے؟ یہ کہ ان خدائی حدود کو، ان لکیروں کو کوئی بھی انسان اپنی مرضی سے یا اپنی طاقت سے بدل نہیں سکتا، یہ فکسڈ ہیں۔ اچھا، اس پورے اصول کو سمجھنے کے لیے آئیے ایک ایسی مثال لیتے ہیں جو ہم سب کی زندگی کا حصہ ہے، سب سے بنیادی اور شاید سب سے طاقتور رشتہ، والدین اور اولاد کا تعلق۔ اب دیکھیں، قرآن مجید میں والدین کو جو مقام دیا گیا ہے وہ بہت ہی خاص، بہت ہی بلند ہے۔ بار بار یعنی ریپیٹڈلی یہ تاکید کی گئی ہے کہ ان کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کیا جائے، ان کا احترام کیا جائے۔ اور اس احترام کا لیول کیا ہے؟ اس کا اندازہ صرف ایک بات سے لگا لیں۔ حکم ہے کہ جواب میں اف تک نہ کہا جائے، اف تک بھی نہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں اس رشتے کو کتنی زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ لیکن یہاں کہانی کا دوسرا رخ بھی ہے۔ یہ ساری عزت، یہ سارا احترام، اس کا مطلب یہ نہیں کہ والدین کو کھلی چھوٹ مل گئی ہے، لامحدود اختیار مل گیا ہے۔ نہیں، یہاں بھی ایک لکیر ہے، ایک حد مقرر کی گئی۔ بالکل، اسلام نے والدین کو عزت دیے، بہت زیادہ دیے، لیکن یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ اپنی اولاد کے حقوق پامال کریں۔ مطلب اگر کوئی والدین اپنی طاقت کے نشے میں آ کر بچوں کے حق ماریں، ان کی جائز ضرورتوں کو نظر انداز کر دیں یا ان کے ساتھ ناانصافی کریں، تو یہ عمل سیدھا سیدھا دینی اصولوں کے خلاف ہے۔ تو پھر ہم گھوم پھر کر اسی سوال پر واپس آ جاتے ہیں نا کہ بھائی جو اختیار اللہ نے دیا ہی نہیں وہ کوئی انسان خود سے کیسے لے سکتا ہے؟ یہ پوائنٹ سمجھنا سب سے ضروری ہے۔ چلیں اب سکے کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں۔ جس طرح والدین کی حدود ہیں، ان کی ایک لکیر ہے، ٹھیک اسی طرح اولاد پر بھی کچھ واضح ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں۔ اولاد کے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ والدین کا احترام کرنا، ان کی خدمت کرنا، اسے اسلام میں عبادت کا درجہ دیا گیا ہے۔ تو ظاہر ہے ان کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنا، بدتمیزی کرنا یا کوئی ایسی حرکت کرنا جس سے ان کی عزت پر حرف آئے، یہ سب کچھ اخلاقی طور پر بھی غلط ہے اور دینی طور پر بھی۔ اچھا، یہ جو والدین اور اولاد کی مثال ہے نا، یہ صرف ایک خاندان تک محدود نہیں ہے، یہ دراصل ایک بڑے اصول کو سمجھانے کے لیے ہے۔ یہی بیلنس معاشرے کے ہر رشتے پر لاگو ہوتا ہے، چاہے وہ حاکم اور عوام کا رشتہ ہو، باس اور ملازم کا ہو، یا پھر کسی بھی افسر اور اس کے ماتحت کا۔ اور معاشرے میں جو اکثر جھگڑے اور بگاڑ پیدا ہوتے ہیں، ان کی جڑ یہی ہے۔ جب کوئی یہ سمجھنے لگتا ہے کہ چونکہ میں بڑا ہوں یا میرے پاس طاقت ہے تو مجھے کچھ بھی کرنے کا حق مل گیا ہے، بس وہیں سے سارے مسئلے شروع ہوتے ہیں۔ یہ ناانصافی کا پورا پروسیس سمجھیں 3 سٹیپس میں ہوتا ہے۔ پہلا سٹیپ، خدا کی طرف سے ایک اختیار ملتا ہے۔ دوسرا سٹیپ، اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اپنی حدوں سے آگے نکل جانا۔ اور تیسرا سٹیپ، جہاں یہ اختیار نہیں رہتا بلکہ ظلم بن جاتا ہے۔ اور اسلامی سوچ میں ظلم کا مطلب صرف ناانصافی نہیں ہے، بلکہ کسی چیز کو اس کی صحیح جگہ سے ہٹا دینا ہے۔ تو جب اختیار اپنی حد سے باہر نکلتا ہے تو وہ ظلم بن جاتا ہے، اور یہی وہ تبدیلی ہے جو ساری خرابیوں کی جڑ ہے۔ تو پھر حل کیا ہے؟ حل بہت سادہ ہے۔ امن اور سکون کا راستہ انہی خدائی حدود کے اندر رہنے میں ہے۔ اسے ایسے سمجھیں، جب ہر کوئی اپنے دائرے میں رہ کر اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جیسے والدین محبت اور اچھی تربیت دیں اور اولاد احترام اور خدمت کرے، نتیجہ ایک مضبوط خاندان۔ اور جب معاشرے میں ہر کوئی انصاف اور توازن قائم رکھے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک پرامن معاشرہ۔ یہ سیدھا سا فارمولا ہے۔ اور جب کوئی ان حدوں کے اندر رہ کر زندگی گزارتا ہے نا، تو اسے 2 فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو اس کے رشتے، اس کے تعلقات بہتر رہتے ہیں، اور دوسرا اس کا اپنا ضمیر بھی پرسکون رہتا ہے۔ مطلب باہر بھی سکون اور اندر بھی سکون۔ تو آخر میں بات یہ ہے کہ حقیقی اختیار، اصل اتھارٹی کیا ہے؟ یہ صرف پاور کا نام نہیں ہے، یہ ذمہ داری کا نام ہے۔
وہ اختیار جو انصاف کے ساتھ اخلاقی اصولوں کے ساتھ استعمال کیا جائے وہی اصل میں کسی کو عزت اور وقار دیتا ہے۔ تو یہ ساری گفتگو ہمیں ایک بہت اہم سوال پر لا کر چھوڑتی ہے۔ ہم سب کو اپنی زندگیوں میں، اپنے رشتوں میں یہ سوچنا ہے کہ وہ کون سی لکیر ہے جہاں ہمارا اختیار ختم ہوتا ہے اور ہماری ذمہ داری شروع ہوتی ہے۔ اس لکیر کو پہچاننا اور اس کا احترام کرنا، یہی ایک بہتر انسان بننے اور ایک پرامن معاشرے کی بنیاد رکھنے کا طریقہ ہے۔